بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، عزیز طلباء، برادران اسلام، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی پرنور، بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جسے تکمیل بخاری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں سے ہر فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، اور مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے۔ میرا ایک گناہ، بہت معمولی سا گناہ، چھوٹا سا گناہ، دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش ہو کہ اس کا یہ معمولی سا گناہ معاف ہو جائے، لیکن اگر میرا رب نہ چاہے تو دنیا کے تمام انسانوں کی اس خواہش کے باوجود میرا وہ معمولی سا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جو زمین سے آسماں تک کے خلا کو پر کر دے، میرے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو گئے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو گئے، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو گئے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اس پاپی کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ بہت گناہ کیے ہیں اس نے، لیکن اگر میرا رب چاہے تو میرے یہ ڈھیر سارے گناہ نہ صرف یہ کہ وہ معاف کریں گے، بلکہ وہ میرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، دل بڑا بوجھل ہے محدث جلیل، مفسر کبیر، اس ادارے کے بانی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ وصال سے تقریباً 10 روز قبل حضرت کا مجھے فون آیا، میں نے تاریخ دے دی، پھر وہ خبر ملی جس نے دل کو مضطرب کر کے رکھ دیا۔
اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضرت کے صاحبزادگان کو، تمام منتسبین کو اور تمام متعلقین کو، تمام اساتذہ اور یہاں کے تمام طلبہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس صحیح بخاری کی آخری حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، صحیح بخاری کا جو مقام و مرتبہ کتب احادیث میں ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ کسی بھی چیز کے تتمہ کو، اس کے تکمیلہ کو سمجھنے اور جاننے کے لیے اس کے ابتدائیہ کا کچھ علم ہونا ضروری ہے، تاکہ تکمیل اور تتمے کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی ضرورت کو بحسن خوبی جانا اور سمجھا جا سکے۔ یہ آخری حدیث جو ابھی دو طلباء نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ صحیح البخاری کا تتمہ ہے، تکمیلہ ہے، اس کا ابتدائیہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ کا اسلوب یہ رہا ہے صحیح بخاری کے مرتب کرنے میں کہ وہ ابواب کو قائم کرنے میں قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ حتی الامکان وہ کسی باب کو قائم کرنے میں قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے اس سے متعلق قرآن کی ایک آیت بیان کرتے ہیں، اور پھر حدیث سے جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، اس حدیث سے جو فقہ آپ کے دماغ میں آیا، پھر آپ اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اسلوب ہے پوری صحیح بخاری میں۔ جب آپ اس کے ابتدائیہ میں جائیں گے اور اس اسلوب پر گہری نگاہ دوڑائیں گے اور آخری باب کو آپ پڑھیں گے اور امام بخاری کے اس اسلوب پہ یہاں بھی گہری نگاہ دوڑائیں گے، تو دونوں اسلوبوں میں آپ کو بین تفاوت نظر آئے گا، بڑا فرق دکھائی دے گا۔ بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے باب کو جب آپ نے قائم کیا تو اس میں آپ نے قرآن مجید کی آیت کو مقدم نہیں رکھا، اس حدیث سے آپ نے جو کچھ سمجھا، ان 7 احادیث کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے باب قائم کر کے اس کا تذکرہ پہلے کر دیا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے وہ آیت ذکر فرمائی۔ یہ اسلوب اپنے ذہن میں رکھیے، پہلے جو آپ نے سمجھا ان 7 حدیثوں سے جو اس باب کے تحت میں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، اس میں مقدم اپنے مفہوم کو رکھا، آیت قرآنی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ اسلوب آپ کے ذہن میں آ گیا۔ آخری حدیث دیکھیں، اس سے پہلے جو آپ نے باب قائم کیا ہے اس میں آپ نے قرآن مجید کی آیت کو مقدم کر دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر آپ نے اس حدیث سے جو مفہوم سمجھا وہ اپنا مفہوم آپ نے بعد میں ذکر کیا۔ اس تفاوت کو، اس بین فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے جو پہلا باب قائم کیا ہے اس میں بھی قرآن مجید سے مشابہت اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے پہلے باب کے تحت قرآن سے مماثلت کے عنوان کو مقدم رکھتے ہوئے پہلے باب کے تحت آپ نے 7 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں تو آپ نے اس کا التزام کیا کہ پہلے باب میں سورۃ الفاتحہ کی آیتوں کی تعداد کے پیش نظر آپ نے 7 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس کا عنوان
بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ آیت انا اوحینا الیک، اس آیت کو آپ نے بعد میں ذکر کیا، مفہوم مقدم رکھا جو آپ نے ان احادیث سے سمجھا۔ اس میں کیا تمثیل ہے؟ تمثیل یہ ہے کہ جب ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، متعدد طلباء نے قرآن یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، ابھی آپ میں سے کسی سے کہا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ایک رکوع یا چند آیات سنائیے، تو آپ ان کو سنائیں گے انشاءاللہ؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ جیسے آپ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں، تو آپ اپنی تلاوت کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ آپ بتائیں۔ کوئی مشکل سوال کر لیا کیا میں نے؟ آپ پڑھیں، کہیں سے بھی قرآن پڑھنا چاہیں تو شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ نہیں؟ ہاں، یہ جواب کہاں سے آیا؟ ماشاءاللہ آپ کا جواب صحیح ہے۔ بھئی کہاں سے شروع کریں گے تلاوت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، ہے تو بتائیے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں کہیں یہ آیت ہو تو آپ بتائیں کہ صاحب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن ہے؟ بتائیں، نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، پہلے ہی آپ نے وہ پڑھا جو قرآن نہیں ہے یا ہے؟ امتثال حکم قرآن ہے۔ 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ نے امتثال حکم قرآنی کے تناظر میں اعوذ باللہ پڑھا۔ اعوذ باللہ قرآن تو نہیں ہے، تو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن نہیں ہے، یا ہے قرآن؟ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو پڑھیں گے وہ قرآن ہے۔ انا اوحینا الیک، اب یہ قرآن آیا۔ یہ میں نے قرآن مجید سے امام بخاری رحمہ اللہ کا شغف، ان کا طرز استدلال، ان کا اسلوب بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ دیکھیں کس طرح انہوں نے امکانی حد تک قرآن مجید کے ساتھ میں مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو آغاز میں پہلا جملہ قرآن نہیں ہوتا، اس کے بعد قرآن ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں آیت قرآنی بعد میں ذکر فرمائی، تعوذ کی جگہ پہ ایک باب ذکر کر دیا جو حدیث نہیں ہے۔ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا؟ آخری سورت جب آپ پڑھتے ہیں جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے تو وہاں تو اعوذ باللہ نہیں، جتنا پڑھیں گے قرآن ہی ہے۔ تو آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بات بعد میں رکھی ہے، پہلے کسے رکھا؟ اللہ اکبر، یہ قرآن مقدس کے ساتھ میں مماثلت ہو گئی۔ سورۃ الفاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں، پہلے باب میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7 ہیں، یہ بھی مماثلت ہو گئی۔ لیکن وہ 7 حدیثیں جو پہلے باب میں مذکور ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 7 حدیثوں کو پوری بخاری میں 44 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ جب آپ ان کا ٹوٹل کریں گے، پہلی حدیث 7 مقامات پر، کوئی 2 مقام پر، کوئی 12 مقام پر، کل تعداد کتنی بن جاتی ہے؟ 44۔ یعنی پہلے باب میں جو 7 حدیثیں آئی ہیں مکررات کے ساتھ، پوری صحیح بخاری میں ان کی تعداد کیا بن جاتی ہے؟ 44۔ ذرا قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 44 نمبر کی سورت پڑھیں۔ 44 نمبر ہے سورۃ الدخان کا، جو پہلے باب کی 7 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ پوری صحیح بخاری میں 44 مقامات پر لائے ہیں۔ اعداد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو 44 نمبر کی جو سورت ہے قرآن مجید میں، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الدخان۔ پڑھ کے دیکھیں کیا اس میں نزول قرآن کے تعلق سے کچھ مضمون موجود ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پڑھ لیجئے گا آپ۔
یعنی 44 نمبر کی صورت میں نزول قرآن، پھر اس رات کا تذکرہ، یہ 44 کا عدد جس صورت پہ جا کے منطبق ہو رہا ہے اس کا آغاز نزول قرآن سے متعلق ہے۔ اگر آپ اس حیثیت سے امام بخاری رحمہ اللہ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے اسلوب کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی زبان نہیں آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، آپ کی زبان نہیں آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ یہ ایک حقیقت ہے بہت، اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، وسعتیں ہیں، پنہائیاں ہیں، آپ کا تفقع آپ کے تراجم میں موجود ہے، اور اس حد تک موجود ہے آپ اس میں جتنا غور و فکر کریں گے اور آپ اس میں جتنا تفکر و تدبر کریں گے، آپ یقین جاننا اسی قدر امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمتیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا۔ عجیب تفقع ہے آپ کا آپ کے تراجم میں۔ جو سب سے پہلا آپ نے باب قائم کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، میں نے اس کو دہرا دیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کے اسلوب کے مطابق اور فقہ البخاری فی تراجمہ کے تناظر میں اگر آپ ان 7 حدیثوں کو اس باب کے تحت میں دیکھیں تو آپ کو یہ باب، اس کا ترجمہ ہر حدیث میں ثابت کرنا ہوگا نا۔ عام طور پہ بخاری شریف کے افتتاح میں یا اس کے اختتام کے موقع پر پہلی حدیث کو اصلاح نیت کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، بلا شبہ اس میں اصلاح نیت کا مضمون موجود ہے، لیکن ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے باب نمبر 41 مطالعہ کر لیجئے گا، موقع نکال کے جلد اول میں، یہ تو جلد ثانی رکھی ہے نا، جلد اول میں باب نمبر 41 پڑھ لیجئے گا۔ باب نمبر 41 کے تحت میں وہ سب کچھ مذکور ہے، باب کے مفہوم میں، اس کے مضمون میں، اس کی عبارت میں وہ سب موجود ہے جس کا تعلق اصلاح نیت سے ہے۔ اس کا باب کا نام ہی یہ ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، یہ الفاظ ہیں باب نمبر 41 کے۔ وہاں آپ جتنی تقریر چاہیں کریں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا آپ کا ارادہ ہوگا اس کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں گے۔ اعمال کے برپا کرنے سے پہلے نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 41 قائم کر کے نیتوں کی اصلاح کے لیے ایک مستقل باب قائم کیا، مستقل ایک چیپٹر قائم کیا، وہاں پر وہ بیان ہونا چاہیے اخلاص نیت کا۔ یہ پہلی حدیث کس باب کے تحت میں ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا باب تو وحی کے نزول کی کیفیات، نزول وحی کے حالات، اس سے متعلق ہے نا، تو پہلی حدیث میں آپ کو یہ پہلا باب ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصد تھا، مقصد کہ پہلے باب کو اصلاح نیت کے عنوان سے وہ پیش کریں؟ حدیث وہی ہے، لیکن اس حدیث سے امام بخاری نے 7 مفاہیم اخذ کیے ہیں۔ 7 جب 7 مفاہیم اخذ کیے تو 7 مقامات پہ ان کا تذکرہ بھی کیا۔ جو پہلا مفہوم آپ نے اخذ کیا ہے اس حدیث سے وہ کیا ہے کہ اس حدیث کا سیدھا تعلق نزول وحی کے حالات سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ نزول وحی کے حالات سے۔ اصلاح نیت سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ باب نمبر 41 میں ہے۔ پہلے باب میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا انما الاعمال بالنیات، کچھ ملا نزول وحی سے متعلق؟ اس جملے میں نزول وحی سے متعلق کوئی بات ہے؟ پوری حدیث پڑھ لیجئے گا، پوری حدیث میں بظاہر نزول وحی سے متعلق نہ کوئی کیفیت ہے نہ کوئی حالت ہے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، اس کو میں اشاروں میں آپ کے سامنے اہل علم کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ جملہ حقیقت بن کر آپ کے دل اور دماغ میں محفوظ ہو جائے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ کیا تعلق ہے اس حدیث کا اس باب سے۔ اور ایک اور عجوبہ
اور وہ عجوبہ نہیں، حقیقت ہے، وہ ضرورت ہے کہ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے مکمل ذکر نہیں کی، اس کا ایک مکمل جملہ ہی حذف کر دیا. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. کیا یہ جملہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں مذکور ہے؟ ہاں نا میں جواب دیجئے. نہیں. اور 6 مقامات پر یہی حدیث آپ نے اور ذکر کی ہے، وہاں یہ جملہ مذکور ہے. تو کیا پہلی حدیث ہی امام بخاری کو یاد نہیں تھی؟ پہلی حدیث ہی آپ نے ناقص نقل کر دی؟ پہلی حدیث ہی آپ نے نامکمل ذکر کر دی؟ یہ جملہ آپ نے کیوں ہٹا دیا پہلی حدیث سے؟ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. یہ پورا جملہ غائب ہے نا پہلی حدیث سے. کیوں غائب ہے؟ یہی ہے فقہ البخاری فی تراجمہ. کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اس ضرورت کو سمجھیں. تو پہلی حدیث میں نزول وحی کے حالات، پہلی حدیث میں نزول وحی سے متعلق ماحول، یہ ثابت کرنا پڑے گا. تبھی تو یہ باب کیف کان بدء الوحی کے تحت میں حدیث مذکور منطبق ہوگی. اصلاح نیت کے لیے میں نے کون سا باب نمبر آپ کو بتایا؟ باب نمبر 41. باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ. وہاں نیت اور حسبہ کا بیان ہے. جیسا خیال ہوگا، جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، جیسی آپ کی نیت ہوگی، اس کے مطابق یہ حدیث آپ نے وہاں ذکر کر دی. یہ حدیث پہلے